آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعات سناتا ہوں، یہ بھی ایک سبق سمجھے۔ یہ جو واقعات ہے اس کو بھی ایک سبق سمجھے، اس سے بھی آپ کا جو علم ہے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ، پر غور سے سنیں گے تو۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ دونوں لکھے پڑھے اچھی فیملی کے بچے تھے اور دونوں نیک بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا زندگی گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ بس ہمارے طبیعتیں نہیں ملتی، ہم آپس میں ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں۔ کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہمارے آپس میں بحث نہ ہوئی ہو۔ ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا کہ ابھی تو عمر دونوں کی ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی۔ کیوں ہم اپنے زندگیاں برباد کریں؟ ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا، چونکہ آپ ہمارے تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے چند منٹ باتیں کی تو پتہ چلا دراصل ان دنوں ان کے کاروبار میں پریشانیاں چل رہی، یعنی 1-2 معاملات پھنس گئے اور کچھ ادائیگیاں رک گئی۔ بہت ٹینشن میں تھا اور اس لیے جب وہ دفتر سے گھر آتا تھا تو بہت سنجیدہ ہوتا تھا۔ بیوی کھانا پکا کے 1-2 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی کہ میاں گھر آئے گا، میں مل کے کھانا کھاؤں گی۔ جب وہ خاوند کا چہرہ دیکھتی اتنا سیریس، تو نتیجہ یہ نکالتے کہ شاید میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں ہوں، اور جب یہ سوچتی کہ میں اپنے میاں کو پسند ہی نہیں ہوں تو اس سے بڑا غصہ آتا، چونکہ وہ خوبصورت بھی تھے، نیک بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، اچھے گھرانے کے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ یہ خاوند میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا۔ چنانچہ بیوی پیچھے ہٹ جاتی، خاوند ایسے سیریس ہوتا اور دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ پھر خوب بحث ہونے لگتا۔ میں نے ان سے کہا دیکھو، اگر آپ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں اور میں آپ لوگوں کو ایک ایک کام کا ذمہ لگاتا ہوں، آپ نے وہ کام کرنے ہیں، 6 مہینے کے بعد آپ سوچنا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے خاوند کو کہا، سمجھ تو خاوند ہسبینڈ،
مرد ہسبینڈ ہے نا، میاں ہسبینڈ خاون اردو الفاظ ہے. میں نے خاون کو کہا، میاں کو، ہے نا، جب آپ نے گھر آنا ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے. میں نے میاں کو کہا مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرو. تم نے اس سنت کو چھوڑا تو اس کی بے برکتی سے تمہارے گھر، اس کی بے برکتی سے، اس کی سنت کے بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹ گئیں. آپ بھی خیال کریں، جب آپ گھر آیا کرو تو بس پریشانیاں دفتر میں چھوڑ کر آیا کرو. دفتر سمجھتے ہو؟ آفس. میں نے ان سے کہا کہ جب بھی گھر آؤ تو آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کے دفتر میں چھوڑ کر آؤ، یعنی آپ کے آفس میں چھوڑ کر آیا کرو. بیوی کا کیا قصور ہے؟ بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ تمہارا بزنس نہیں چل رہا. جب آؤ تو چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ. ایسے تو بڑے سنتوں کا خیال کرتے، تو اس سنت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ جب اس نوجوان کو یہ بات سمجھائی تو کہنے لگا جی میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا. پھر میں نے بیوی کو کہا اب آپ نے بھی ایک عمل کرنا ہے کہ جب خاون آئے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پر خاون کا استقبال کرنا ہے. اور خاون کو مسکرا کر دیکھنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو گے. میں نے کہا کہ یہ بات تو تھی جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی. اب اس صورتحال میں خاون کو ایک عمل اور بتاتا ہوں. میں نے کہا آپ جب بھی گھر آئے تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی نہیں، تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے اور جب گھر میں آئیں گے تو آپ اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ کر اس کا بوسہ لیں گے. بوسہ سمجھتے ہیں ہم جو کہتے ہیں نا پیار کرنا، کس کرنا، اس کو بوسہ کہتے ہیں. تو وہ اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ کر، یعنی ان کی طرف مسکرا کر دیکھنا ہے اور دیکھ کر بوسہ لینا ہے، یعنی کس کرنا. اب یہ لفظ سن کر خاون بڑا حیران ہو کر میرے طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا تمہاری اپنی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں نفلوں کا اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا اس بوسے پر ملنا ہے. یعنی وہ کس کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ نفل عبادت میں بھی اتنا نہیں ملتا. اللہ نے اتنا نعمت، اتنا فضیلت میاں بیوی کے بیچ میں رکھی. میں نے کہا اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا، اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا تو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی، تو ذمہ دار آپ ہوں گے. میں نے کہا کوشش نہیں کرو گے آپ تو اس کا مطلب
ذمہ دار آپ ہوں گے. گھر کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ ہی ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، ٹوٹ رہا ہے میرے گھر، اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے گھر بچانے کے لیے تو ذمہ دار کون ہے؟ خود ہے، آپ ذمہ دار ہیں. تو وہ کہنے لگا جی انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، انشاءاللہ میں اس پر عمل ضرور کروں گا. تو بعد میں کیا ہوا، 3-4 مہینے کے بعد دونوں نے ہنستے مسکراتے فون کیا. کہنے لگے ہمیں تو یوں لگا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے ہنی مون کی طرف گزارے. ہنی مون کی طرف گزارے. اور بیوی کیا بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب خاوند یعنی ہسبینڈ گھر مسکراتا ہوا آتا تھا اور بیوی کو بوسہ لیتا تھا، یاد ہے نا، کس جو بولتے ہیں، ہاں وہ کرتا، اور بیوی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹ ہی آ جاتی تھی. کچھ بچا، بحث تکرار ختم ہو جاتے، سب ختم. تو کئی دفعہ چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے دیکھنا سننا کہنا آسان ہے، زندگی میں عمل لانا بہت مشکل ہے، عمل کرنا اپنی زندگی میں بہت مشکل ہے. اس لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے. سننا تو اپنا کام ہی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس بات کو پکڑ کر رکھنا، وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو آج کی یہ جو میں نے کہانی سنائی آپ کو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے. انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں صرف دیکھنے اور سننے سے کام نہیں چلنا، بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے؟ کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ نہیں نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، وہ نہیں سمجھے کیا؟ نہیں، وہ اردو الفاظ ہیں. شوہر، خاون، میاں بیوی ہے نا، تو کیا میاں کہتے ہیں میاں، اچھا وہ سب کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پر اردو میں کیسے ادب ہے، ادب لوگ کہتے نہیں میرے میاں ہے، نہیں ایسا نہیں، اردو میں ادب ہے، کہہ سکتے ہیں آپ. آج کی زمانہ تو ماڈل زمانہ ہے، کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں نا، کہتے کچھ بھی. بس میرے کہنے کا مطلب آپ نے بات تو سمجھ گئے نا، جو جس کو جو کہنا ہے کہنے دیجیے. ہمارے مقصد ہے بات کو سمجھانا، اور آپ کے مقصد ہے کیا؟ سن کر عمل کرنا. صحیح ہے.